الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون وقال تعالی فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال تعالی الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئے گی، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو لوگوں کے درمیان قرابتیں، رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں گے بھی نہیں، بلکہ قرآن میں یہاں تک آتا ہے یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ، اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اپنی اولاد سے، یعنی اس دن کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ تو اس دن قرابت داریاں، رشتہ داریاں قائم و دائم نہیں رہیں گی، کچھ کام نہیں آئیں گی، اور جتنی دوستی یاریاں ہیں وہ سب قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقین اور پرہیزگار لوگوں کے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لیے رکھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی ترغیبی بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کے بعد جب نکاح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کی جماعت کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے مبارکباد دو، تو کہنے لگے کس بات کی؟ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ اب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کس وجہ سے کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وجہ پوچھی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل نسب و سبب ينقطع یوم القیامہ الا ما كان من سببی و نسبی فاحببت ان يكون بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسب و سبب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے سوائے میری رشتہ داری اور میرے تعلق کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اس چاہت کا اظہار کیا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں اور ان کا رفیق رہا ہوں، اور پوری زندگی اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گزاری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میرے زمین میں دو وزیر ہیں، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جگری دوستی تو حاصل ہو گئی جس کو قرآن نے کہا الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ سارے جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متقیوں کے سردار ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متقی میں سے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ جگری دوستی کی وجہ سے بھی
اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رہے گی قیامت کے دن، اور مزید اس تعلق کے اندر اضافہ کرنے کے لیے اپنا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے کیا، تاکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں مزید پختگی آ جائے۔ لہذا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری نسبت اور میری قرابت داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار رہے، اور قیامت کے دن یہ نسبی رشتہ داری بھی میرے کام آئے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کروں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ بہت سارے لوگ یا تو انکار کرتے ہیں، لیکن جو شیعہ حضرات ہیں ان کی جو اصول اربعہ ہیں، 4 اہم کتابیں ہیں، ان میں سے 3 کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، لہذا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ جب انکار کی گنجائش نہیں رہی تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ زبردستی کی گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری بات کہنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کسی کو زبردستی نہیں دے سکتے۔ جب آج کے ہمارے زمانے کے لوگ کوئی اپنی بیٹی کسی کو زبردستی نہیں لینے دیتے، اپنی بہن کسی کو زبردستی نہیں لینے دیتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، اور جو بہادری کے جوہر دکھانے والے ہیں، وہ کیا زبردستی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، اور فرمایا کہ میری ہر امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو الہام ہوتا ہے، جن کو پہلے سے بات بتائی جاتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری امت کے اندر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اس قابل ہے، اتنی صلاحیت ہے ان کے اندر، جرت و بہادری اتنی ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لائق ہیں اور ان صفات سے آراستہ ہیں جو ایک نبی کے اندر صفت ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست رہے ہیں، مشیر رہے ہیں، اور ہر کام میں ساتھ دینے والے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جانے کا ارادہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہی مشورہ لیا۔ ایک اور جنگ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ میں خود امیر لشکر بن کے کفار سے مقابلہ کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کا مدینے میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر اپنی رائے چھوڑ دی۔ یہاں تک کہ بہت ساری جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست مشورے دیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو خطرے میں پڑ جاتا۔ تو یہ آپس میں تعلق تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر اپنی صاحبزادی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ پھر حضرات حسنین، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی ہمشیرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ یہ آپس میں دوستی تھی، دلی تعلق تھا، ایک بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ جو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی، آپس میں بڑی محبت تھی۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں،
آپس میں شفیق اور مہربان ہیں. اسی مہربانی کے بدولت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب درخواست دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کے ایک عذر کو پیش کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس طرح تمہاری بیٹی کی نگہداشت کر سکتا ہوں میری طرح کوئی بھی اتنا خیال نہیں رکھے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر کہ جو آدھی دنیا کے اندر عدل و انصاف نافذ کرے، جس کے اندر عدل و انصاف کی صفت ہو، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صاحبزادی حوالے کر دی. تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعی ماننے والے ہیں ان کو یہ رشتہ دل سے قبول کر لینا چاہیے. تو داماد علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اللہ اللہ